بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے درس و بیان کا آج الحمدللہ یہ 7واں درس ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قبیلہ والوں نے مجھے مشورہ دیا کہ حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کے پاس لے چلو۔ میں آپ کو ایک کاہن کے پاس لے آئی تو کاہن نے کہا اپنا قصہ سناؤ، تو میں نے ساری روزاد من و عن بیان کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان سنتے ہی کاہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچ لیا اور کہنے لگا، اے اہل عرب، اس بچہ کو قتل کر دو۔ یہ تمہارے بتوں کو باطل قرار دے کر تمہیں ایک دن ایسے دین کی دعوت دے گا جسے تم جانتے تک نہیں۔ کاہن شور مچا رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب الخلقت شخص نمودار ہوا۔ اس کے پاس ایک چمکدار ہتھیار تھا جس کے ایک ہی وار سے اس نے کاہن کے 2 ٹکڑے کر دیے اور خود نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ رہی تھی کہ ایک کنویں کے مندھیر پر ایک عورت بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، میرا ایک بیٹا تھا جو اس کنویں میں گر گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، میں نے بیٹی کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، کنویں کے قریب سے گزری تو میرے بیٹے نے لڑھک کر کنویں کو دیکھنا چاہا، لہذا اس کا توازن بگڑا تو وہ کنویں میں گر پڑا۔ یہ کہہ کر عورت پھر زارو قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے عورت کی باتیں سن رہے تھے۔ اس نے بات ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے مندھیر پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا تو کنویں کا پانی اچھل کر کناروں تک آ گیا۔ سطح آب پر ایک بچہ تیر رہا تھا جس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت نے اپنے لخت جگر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ اگلے روز میں آپ کو لے کر مکہ شریف چل نکلی۔ مکہ شریف پہنچی تو حرم شریف کے دروازے پر بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ میں حرم شریف میں داخل ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا کر میں نے کعبہ شریف کا طواف کیا۔ جب میں واپس آئی تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ دروازے پہ کھڑے لوگوں سے میں نے پوچھا
میرا بیٹا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں اسے دادا کے سپرد کرنے آئی تھی۔ ہائے میرا بیٹا، خدا کی قسم اگر مجھے بیٹا نہ ملا تو میں صدمہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گی۔ ایک بوڑھا شخص عصا کا سہارا لیتے ہوئے میرے قریب آیا اور کہنے لگا سعدیہ کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ بوڑھے نے کہا فکر نہ کرو، میرے پاس ایک ایسی قوت ہے جو تجھے تیرا بیٹا ملا دے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھا ہیبر بت کے پاس آیا۔ اس نے بت کے ساتھ طواف کیے اور کہنے لگا میرے معبود، حلیمہ کا گمان ہے کہ اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے، بتائیے حلیمہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی ہیبر بت جھک کر بولا بوڑھے ایک دن اس بچے کے ہاتھوں ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص صنم خانے سے باہر آتے ہی گر پڑا، اس کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ پھر میں نے حاطف سے یہ ندا سنی، لوگوں محمد کا رب اسے ضائع نہ ہونے دے گا۔ وادی تہامہ میں شجر یمامہ کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاری اسلامی بھائیوں، اہل مکہ نے بھی حاطف کی آواز سنی، عبد المطلب بھی گھر سے نکلے اور وادی تہامہ کی جانب دوڑے۔ میں بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ عبد المطلب آپ کے پاس کھڑے پوچھ رہے ہیں بیٹا تم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو عبد المطلب نے کہا میرے لختے جگر، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھے انعام و کرام سے نوازا اور رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔